اسلامی جمعیت طلبہ، افغانستان، پاسبان، ملت پارٹی، پرویز مشرف، وہاں سے MQM، یہ سفر تو اپنی جگہ پہ حیران کن ہے، لیکن یہ سیاچن جانے کا خیال کیسے آپ کو آیا؟ سیاچن سے مجھے ہمیشہ دلچسپی رہی ہے، کیونکہ سیاچن دنیا کا سب سے بلند ترین محاذ جنگ ہے، اور وہاں کی جو لڑائی ہے وہ بھی ایک مخصوص قسم کی لڑائی ہے۔ تو میں نے سوچا تھا کہ جاؤں، پرائیویٹ طریقے سے جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے جنرل باجوہ صاحب کو ریکویسٹ کی، ان کو تحریراً خط لکھا اور اس میں تھوڑا سا اپنا تعارف بھی کروایا، بیک گراؤنڈ بھی بتایا ان کو، اور انہوں نے مہربانی کی کہ مجھ پر اعتماد کیا اور اجازت دے دی۔ اس کے بعد میں 323 بریگیڈ، جو پاکستان آرمی کا بریگیڈ ہے وہاں، ان کے علاقے میں، جس علاقے کو کا دفاع وہ کر رہے ہیں، اس علاقے میں گیا۔ اور پھر جیسے آپ نے تعارف میں بات کی کہ فوجی جس طرح ہمارے آفیسرز اور جوان جاتے ہیں اوپر، اسی طرح انہی راستوں پہ گلیشیئرز پر چڑھتے پیدل اور آگے پیچھے، اور کچھ ہائٹ تک گیا۔ کچھ تقریباً کوئی 17,000 فٹ کی ہائٹ میں نے ٹچ کی۔ اس سے آگے کی خواہش تھی، 19,000 فٹ پر ہمارے ایک ابراہیم ہمارا کیمپ ہے، میں وہاں جانا چاہ رہا تھا، لیکن جو لوکل آرمی ڈاکٹر تھے ان کا خیال تھا کہ نہیں، آپ کی عمر میں اب وہ نوجوانی اور جوانی کی طاقت نہیں ہے، اور چونکہ وہاں پر ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے، بلڈ پریشر زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس وقت آپ کو یہ اجازت آگے جانے کی نہیں دیں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ وہاں کوئی برفانی طوفان بھی آئے، کچھ ہمارے جوان زخمی ہوئے، ان کو بھی ایویکویٹ کیا گیا وہاں سے، تو وہ صورتحال ایسی تھی کہ پھر مجھے واپس آنا پڑا۔ لیکن یہ ایک بہت اچھا تجربہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے باقی سیاستدانوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ ان علاقوں میں اپنی فوج کے ساتھ وقت گزار سکیں جو اتنے شدید نہیں تو ترین باقی علاقے ہیں۔ سیاستدانوں نے تو جوانی میں آپ کی طرح افغانستان، بوسنی اور وہاں پہ وہ حرکتیں نہیں کی ہے، تو وہ یہ کام کر سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ول ہو تو ایسی حرکتوں کے لیے اللہ طاقت دے دیتا ہے، جسم میں توانائی آئی جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ سخت جگہ تھی، تقریباً -30 تک ٹیمپریچر گر جاتا ہے، بہت شدید سردی ہوتی ہے، اور وہ باقاعدہ وہ ایک پارکا جس کو کہتے ہیں، وہ لباس ایک مخصوص لباس ہوتا ہے، اسی میں ہی آپ موو کر سکتے ہیں، تو ہے ٹف جگہ ہے۔ آپ نے تو افغانستان کے محاذ بھی دیکھے تھے، بوسنیا کے بھی دیکھے تھے، اب یہ بھی دیکھ لیا، کمپیریٹیولی جب آپ دیکھتے ہیں تو اس جیسا سخت محاذ کہیں کوئی دوسرا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت ہی سخت محاذ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں جو انسانی دشمن ہوتا ہے، یعنی انڈین آرمی، اس سے زیادہ خطرات جو ہیں وہ نیچر کی طرف سے ہیں، یعنی موسم کے جو خطرات ہیں اور ہائٹ کے جو پرابلمز ہوتے ہیں، اس میں کچھ بیماریاں ہیپ اور ہیز، جن کو ہائی الٹیچیوڈ پلمنری ایڈیما اور ہائی الٹیچیوڈ سیریبرل ایڈیما، دماغ میں پانی اور فلوئڈ پیدا ہو جاتا ہے، پھیپڑوں میں ہو جاتا ہے، یہ کچھ عوارض آپ کو لاحق ہو سکتے ہیں۔ کتنے عرصہ رہے آپ سیاچن میں؟ سیاچن میں تقریباً میں نے آل ٹوگیدر کوئی 15 دن گزارے۔ اچھا، تو کیسے پایا آپ نے وہاں پہ جو موجود ہمارے جوان ہیں، جو ہمارے آفیسرز ہیں، ان کی کنڈیشن کیسی تھی؟ دیکھیں، مورائل تو ان کا بہت ہائی رہتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت جذبات اور اس کا جو ایک جہاد کا اور ملک کے دفاع کا جو جذبہ ہے وہ بہت ہائی پیک پہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے فوجیوں کو جو مشکلات ہیں، بلکہ وہ ان میں سے کچھ مشکلات میں نے سینٹ میں اپنی ایک تقریر کے دوران بیان بھی کی۔ ہائی الٹیچیوڈ کی وجہ سے بیماریاں بہت ہوتی ہیں، باقی تو ماشاءاللہ آرمی کی طرف سے جو ان کو سہولیات دی جا سکتی ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ اگلو بنے ہوتے ہیں جن میں آپ کو سٹے کرنا ہوتا ہے، اس سے باہر آپ رہ نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ وہ خاص قسم کا یونیفارم، وہ وائٹ ڈریس ہوتا ہے پارکا، وہ یا ایک گوس فیدر جیکٹس ہوتے ہیں، وہ پہننے پڑتے ہیں ہر وقت۔ کسی میٹلک چیز کو یا ایون پتھر کو بھی آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، ورنہ آپ کو وہ بالکل جو ہے وہ فراسٹ بائٹ ہو جاتی ہے۔ تقریباً جو آخری ہمارا پوائنٹ ہے، جہاں سے سٹیجنگ پوائنٹ ہے، جہاں سے آپ آگے جاتے ہیں، یہ 323 بریگیڈ کے علاقے میں، اس کو گیونگ کہتے ہیں، یہ تقریباً کوئی 13,000 فٹ کی ہائٹ پہ۔ اس کے بعد جتنی بھی وہ ہے، یہ ساری آپ کو پیدل کرنی پڑتی ہے، گلیشیئر پہ جانا پڑتا ہے، اور گلیشیئر پر پھرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک نہیں تو وہاں تک ہیلی نہیں جا سکتا؟ ہیلی جا سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایک تو ہیلیز اتنے ہیں نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہیلی کی بھی اپنی ایک کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، یعنی 19,000 فیٹ سے زیادہ جب ہیلی جاتا ہے تو پھر اس کو بھی ایئر پریشر کا پرابلم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہیلی میں آپ اتنے زیادہ لوگ نہیں لے کے جا سکتے، جو جوان ہوتے ہیں ان کا ایکوپمنٹ ہوتا ہے، وہ ان کو خود لے کے جانا پڑتا ہے، یا کسی حد تک خچر جاتے ہیں، اس کے بعد خچر بھی رک جاتے ہیں، پھر انسانوں کو خود ہی پیدل چلنا یعنی پڑتا ایک ہے۔ خاص بلندی سے اوپر جا کے جی، پھر ہیلی کے بجائے ہمارے جوان خود بالکل پیدل چلتے بالکل ہیں۔ پیدل چلتے ہیں، سامان لے کے چلتے ہیں۔ ہیلی زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی حادثہ ہو جائے
اور کسی جوان کو شدید زخمی ہو جائے یا خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جائے تو اس کے لیے ایویکویشن کے لیے بعض اوقات ہیلی کو استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اگر موسم ٹھیک ہو۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو کہ میں چاہتا ہوں کہ ریکارڈ پہ آئے، کہ گیاری میں جب آپ جائیں جہاں پہ وہ ایولانچ آیا تھا جس میں کئی جوان شہید ہوئے تھے، 140 سے زیادہ شہادتیں ہوئی تھیں، وہاں پر ایک جوان کا نام لکھا ہوا ہے جو شہید تھے ہمارے، ان میں اس کا ہمیں وہاں بتایا گیا مجھے کہ یہ ہائٹ پہ تھا، کوئی 20-21 ہزار فٹ ہائٹ پہ تھا، اور یہ وہاں بیمار ہوا، اس کو پھیپھڑوں میں پانی پیدا ہو گیا اور وہ تھرومبوسس ہو گیا۔ اس کو ایویکیویٹ نہیں کیا جا پا رہا تھا کیونکہ سرد موسم تھا، ہوائیں چل رہی تھیں، برفانی طوفان تھے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی ایویکیویٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس دوران اس کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی، اس دوران اس کی بہن کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے بعد وہ خود اس کی ڈیتھ وہیں ہوئی کیونکہ اس کو باوجود کوشش کے وہ نہیں کر سکے۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جو فیسیلیٹیز جس طرح کے آپ نیچے عام علاقوں میں تصور کر سکتے ہیں، حالت جنگ کے دوران جو آپ تصور کر سکتے ہیں، وہ آپ حالت امن میں بھی وہاں پہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، اتنے سخت حالات ہیں۔ آپ تو کچھ عرصہ پہلے گئے تھے، کون سا مہینہ تھا؟ میں گیا تھا ستمبر کے آخری ہفتے اور اکتوبر اور کے اس وقت وہاں ٹیمپریچر کیا تھا؟ وہاں پہ جو ہائٹ پہ ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً -30 تک گر جاتا تھا رات کو، اور دن کو جب دھوپ نکلتی تھی تو دھوپ کو میں پرابلم یہ ہوتی تھی کہ پھر دھوپ کی وجہ سے گلیشیئر پہ گرمی آتی ہے تو پگھلنے لگ جاتے ہیں تو وہ انریلائبل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے رات کو سفر بھی ہمیں رات کو ہی کرنا پڑتا تھا گلیشیئرز کے اوپر، دن کو آپ ٹریول بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں سے آپ دشمن کی پوسٹوں سے آپ کی موومنٹ نظر آتی ہے کیونکہ قریب قریب پوسٹیں ہیں دشمن دھوپ کی۔ نکلے تو پگھلنا مسئلہ ہوتا ہے، ہاں، دھوپ نہ ہو تو زیادہ برف باری مسئلہ ہوتا تو ہے، ٹھنڈ مسئلہ ہوتا ہے، بالکل یہ ہے، لیکن زیادہ تر موومنٹ وہاں پہ پیدل ہوتی ہے اور رات کو ہوتی یہ ہے۔ پانی کا، نہانے کا اور اس طرح کی چیزوں کا کیا ہوتا ہے؟ صافی صاحب کوئی نہانے نہیں ہوتا، آپ نے جب اوپر جانا ہے، ہوتا یہ ہے کہ میں تو خیر واپس آ گیا تھا لیکن اس کے بعد ایک فوجی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ وہ نو موومنٹ، وہ موومنٹ بند ہو جاتی ہے۔ موومنٹ بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس وقت موومنٹ بند ہوگی، یہ جو دن گزر رہے ہیں کیونکہ برف باری اور سب کچھ ہو، تو جو ہمارے جوان مورچوں میں چلے جاتے ہیں ان کو پہلے سے ڈپلوائے کر دیے جاتے ہیں، وہ پھر مئی تک وہ وہیں رہیں گے، یہ 4-5 مہینے وہ وہیں ہوں گے۔ اچھا، اس دوران وہ نہا نہیں سکتے، آپ نہانا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کسی میٹلک چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ایون پتھر کو بھی آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، جیسے ہی آپ لگائیں گے آپ کا ہاتھ چپک جائے گا اور آپ کو جو ہے وہ فراسٹ بائٹ ہو جائے گی، پھر بعد میں آپ کو ہاتھ کاٹنا ہی پڑے گا کیونکہ اس کو آپ ان حالات میں، ان دنوں میں آپ ان کو ایویکویٹ بھی نہیں کرا سکتے۔ تو اتنی شدید اس میں، اچھا پھر اس کے علاوہ پیشاب کرنا بھی ایک ایشو ہوتا ہے کیونکہ آپ کو یہ بھی، اور وہاں پر یہ بھی ایک میڈیکل ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فلوئڈ لینا پڑتا ہے، ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ ہوتا ہے، وہ فلوئڈ لینا بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ وہ آپ کو پھر ٹھنڈا پانی آپ پی نہیں سکتے، آپ کو پانی گرم کرنا پڑتا ہے، گرم کرنے کے لیے آپ کو کیروسین آئل واحد وہ فیول ہے کہ جو وہاں فریز نہیں ہوتا، باقی ہر چیز فریز ہو جاتی ہے، تو وہ کیروسین آئل کا استعمال اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جب آپ پانی پی رہے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو یوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے آپ مٹی کا تیل پی رہے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ وہ اس کا بدبو اور اس کی جو وہ ہوتی ہے کپڑوں سے۔ پر نہانے وغیرہ کا تو نہ شیو ہو سکتی ہے، نہایا جا سکتا ہے، پینے کے لیے پانی کیروسین آئل سے آگ جلا کے گرم کیا جاتا ہے، گرم کیا جائے گا، اور کھانے کا بھی یہی ہوگا، کھانا بھی یہی ہوتا ہے، وہ فروزن فوڈ ہوتا ہے اور یا وہ انرجی فوڈ ہوتا ہے، وہ وہیں پہ ڈمپ ہو جاتا ہے، اور 5 مہینے آپ کو فریش کھانے کا تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے نا کہ آپ کو فریش سبزی ملے یا فریش گوشت ملے، سب جو ہے وہ پیکڈ ہوتا ہے اس میں ڈبوں میں، وہ وہاں پہ ڈمپ کر دیا جاتا ہے ستمبر اکتوبر میں، اور اس کے بعد نومبر کے بعد اکتوبر کے مڈ میں جو ہے اور مئی تک آپ کو وہاں پہ پھر موومنٹ نہیں ہوتی۔ آپ کیا احساسات لائے ہیں سیاچن سے اور وہاں سے اپنے پارلیمنٹیرین کے لیے اور قوم کے لیے کیا پیغام لائے ہیں؟ دیکھیں، احساسات کی بات تو یہ ہے کہ جب انسان وہاں رہتا ہے اور ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ دوسرے انسانوں کے کیا احساسات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹیرینز کا یا ہمارے لوگوں کا فوج پر تنقید ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں ہر روز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ تنقید جائز بھی ہو بعض معاملات میں، کریں جو بھی تنقید کریں، لیکن جو فوج کی قربانیاں ہیں یا جو فوج واقعی آپ کے لیے کچھ کر رہی ہے اس کا احساس ضرور رکھنا چاہیے، اور وہاں جا کر مجھے یہ احساس ہوا، اور اسی لیے میں گیا بھی، میں چاہتا تھا کہ میں وہاں جاؤں اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں، وہاں مجھے یہ احساس ہوا کہ جو لوگ ان ہائٹس پر، اتنی اونچائی پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، یہ یقین کریں یہ بہت ہی بڑی قربانی ہے جو آپ اپنے ملک کے لیے دے رہے ہیں، یعنی جان دینا آسان ہے، میں سمجھتا ہوں گولی کھا کر مر جانا زیادہ آسان ہے بنسبت وہاں 5 مہینے رہنے کے، اتنی سخت وہاں پہ تکلیف ہے، اور اس کے باوجود وہ اتنے حوصلے سے اور اول عزمی کے ساتھ وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کو یا تو علم نہیں ہے
اور یا شاید قدر نہیں ہے. میں نے یہاں آ کر یہ چیز بھی محسوس کی اور میں نے سینٹ میں باقاعدہ یہ نقطہ اٹھایا جو کہ ڈیفنس کمیٹی کو ریفر ہوا ہے, اس کو انشاءاللہ میں پرسو بھی کروں گا. میں نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ جو فوجی وہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کو کم از کم اس ڈیوٹی کے دوران کا جو ٹائم ہے اس میں ان کی تنخواہوں کو کم از کم ڈبل کیا جائے. دیکھیں ہمارے فوجیوں کی تنخواہیں کتنی ہیں, ایک عام سپاہی کی تنخواہ میرے خیال میں 20 یا 23 ہزار روپے ہے پر منتھ. اب اگر اس کی بجائے اس کو وہ ڈبل تنخواہ دے دی جائے اور وہ بھی 4-5 مہینوں کے لیے, میں نے حساب یہ لگایا ہے کہ قومی خزانے پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں پڑتا, کوئی بہت بڑا کوئی بجٹ کی کٹوتی آپ کو نہیں کرنی پڑتی کسی اور مد میں. اور یہ جتنے اخراجات ہم کسی ایک سرکاری ڈنر پر اور ایک میوزک فنکشن پر لگاتے ہیں, خرچ کرتے ہیں سرکار کے کھاتے میں, اس کا مطلب کوئی بہت ہی معمولی سا پرسنٹیج جو ہے اگر آپ ان کو دیں تو وہ ایک تو ان کے مسائل بھی حل ہوں گے, معاشی طور پہ بھی خوشحال ہوں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بھی احساس ہوگا کہ قوم صرف ہمیں مرنے کے بعد دفناتے وقت ہماری عزت نہیں کرتی اور ہمیں اچھے طریقے سے الوداع نہیں کرتی, بلکہ زندگی میں بھی ہماری قربانیوں کی قدر. بہت شکریہ سینیٹر محمد علی صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے.